السلام علیکم. بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش کا لیسن نمبر 3 ہے آج. ریڈر سینٹرڈ رائٹنگ. مطلب آپ نے جو چیز ریٹن فارم میں دینی ہے اس میں آپ کا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کی پڑھی جا رہی ہے, جو لیٹر یا جو آپ کی جاب اپلیکیشن پڑھی جائے گی, اس میں مین سینٹرڈ کس بات کا ہونا چاہیے, یا ریڈر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کی کس فارم میں اپلیکیشن کی کس لائن میں لکھا ہونا چاہیے, وہ آپ نے پڑھنا ہے. 5 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے جب اپنا لیٹر ریزیوم کیا تھا, اپنی اکیڈمک جو ساری چیزیں ہیں, آپ نے کتنی کوالیفیکیشن آپ کی, وہ ساری چیزیں آپ نے ریٹن فارم میں دینی ہیں. اور وہ کیوں دی جاتی ہے, جب ہم لوگوں نے کوئی جاب وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو لیٹر اور اپلیکیشن کے فارم میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے 5 چیزیں آپ کو ریکوائر ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا آبجیکٹیو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کیوں لیٹر لکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بات ان سے کیسے منوانی ہے. پھر 3rd میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو ریٹن فارم میں دینا ہے. اور لاسٹلی جو ہے ایویلویٹنگ اینڈ ریوائزنگ. آپ نے جو چیز لکھی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی, لوگ اس کو کتنا مانیں گے, اور لاسٹ میں ریوائز ایک دفعہ کر لیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, لوگ آپ کی بات سے قائل ہوں گے یا نہیں. رائٹنگ یور ریزیوم جو ہے وہی چیز ہے کہ آپ کی ساری کوالیفیکیشن اور ساری آپ کی جو اکیڈمک لائف ہے اس کو آپ نے, جو ورک ہسٹری ہے جو پیچھے آپ کام کر چکے ہیں, وہ سارا آپ نے کس فارم میں لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے, کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. The first activity of writing is defining objective, especially important while you are writing a simple letter or job application letter. سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ جو اپلیکیشن لکھ رہے ہو, جو لیٹر لکھ رہے ہو, وہ کیوں لکھ رہے ہو اور آپ کا مین مقصد کیا ہے. جب آپ یہ ڈیفائن کر لو گے, ظاہری بات ہے آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ آپ کا مین مقصد یہ ہے, آپ نے اتنا کام پیچھے کر لیا ہے, آپ فلاں کمپنی سے پہلے کام کرتے آ رہے ہیں اور اب آپ نے اپنا موٹیو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ اچھی کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے جو ریڈر ہوگا اس کو آپ کی آبجیکٹیو کا, آپ کے مقصد کا پتہ چل جائے گا کہ آپ دوبارہ جاب جو ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹیک دا ریڈر سینٹرڈ اپروچ. آپ نے اگر ریڈر کی متوجہ اپنی طرف کرنی ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی. دا فائنل ریزلٹ یو ڈیزائر. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جو رزلٹ چاہتے ہیں, رزلٹ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی فیکٹری میں, ان کی کمپنی میں جاب مل جائے. تو وہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لیٹر میں وہ باتیں لکھیں جس سے وہ قائل ہوں آپ کی باتوں سے اور آپ کو اپنی فیکٹری میں جاب کے لیے رکھ لیں. دا پیپل ہو ول ریڈ یور کمیونیکیشن. اور دوسری بات یہ دیکھنا آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کون لوگ آپ کے اپلیکیشن یا لیٹر پڑھیں گے جو آپ نے لکھنی ہے جاب کے لیے. ٹو اسپیسیفائی وے یو وانٹ یور کمیونیکیشن ٹو افیکٹ دا پیپل ایز دے ریڈ یور کمیونیکیشن. اور آپ نے اسپیسیفک وے میں لیٹر لکھنا ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں لکھنی, سیدھی ٹو دا پوائنٹ بات لکھنی ہے. اپنی ساری اکیڈمک لائف, مطلب اپنی جو چیز آپ نے پیچھے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ مینشن کرنی ہے. یہ نہیں لکھنا کہ میں وہاں پر رہتا ہوں, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اب جو ہے کراچی آ گیا ہوں. یہ چیزیں نہیں لکھنی. مینشن آپ نے کیا کرنی ہے, سمپل جو چیز ان کو چاہیے, جو چیز انہوں نے پڑھنی ہے اور جس چیز کو پڑھتے ہوئے وہ آپ کو جاب پر رکھیں گے. ان دا فرسٹ اسٹیج employers try to attract applications from as many qualified people as possible. پہلی اسٹیج کیا ہوگی کہ امپلائرز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے جتنے زیادہ پیپل لوگ جو ہیں ان کی کمپنی میں کام کرنے کی خواہش رکھتے ہوں گے. ظاہری بات ہے ایک کمپنی ہے, ان کو زیادہ خوشی تب ہوگی جب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی کمپنی میں کام کرنے کے لیے خواہش مند ہوں گے کہ ہاں جی ان کی کمپنی کا کوئی اسٹیٹس ہے, کوئی ویلیو ہے جو لوگ ان کی کمپنی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. ریزیومز آر یوزلی ریڈ بائی پیپل ہو ورک ان اے پرسنل آفس. اور ریزیومز جو ہیں مطلب آپ نے جو اپنی ایک لیٹر بھیجا ہے وہ کون لوگ پڑھتے ہیں, جو پرسنل آفس میں انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے اب اگر میں کہوں کہ آپ جاب کرنا چاہتے ہیں ایز اے ٹیچر
تو آپ کے جو ریزیوم ہے, آپ کی جو اپلیکیشن ہے, وہ ایک یا تو پرنسپل ریڈ کریں گے یا ان کے جو انڈر انہوں نے کوئی انسان یا مینیجر وغیرہ رکھا ہو, وہ ریڈ کر کے آگے پرنسپل تک آپ کی اپلیکیشن یا ریزیوم پہنچائے گا کہ فلاں بندے نے ٹیچنگ کے لیے آنا ہے. To understand the first stage, you may find it helpful to draw an imaginary portrait of the person going through your resume. آپ نے اپنے دماغ میں اس کا امیجنری پورٹریٹ بنانا ہے کہ کون انسان جو ہے آپ کے ریزیوم کو, آپ کی اپلیکیشن کو پڑھے گا. امیجن اے مین ہو سیٹ ڈاؤن ٹو ریڈ اے اسٹیک آف 20 to 50 نیو اپلیکیشنز دیٹ آر ارائیوڈ ان ٹوڈیز میل. آپ نے پورٹریٹ کیا بنانا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ کچھ 20 سے 25 to 50 اپلیکیشنس اور ان کے ساتھ ان کی ٹیبل پر پہنچیں گی, اور انہوں نے وہ ساری, ظاہری بات ہے اپلیکیشن ساری جائیں گی, انہوں نے وہ ساری ریڈ کرنی ہے, اس میں سے سلیکٹ کریں گے کوئی نہ کوئی انسان. تو اب 25 to 50 جب اپلیکیشنس آئیں گی تو وہ کیا کریں گے, ایک تھورلی دیکھیں گے کہ کس کا جو اپلیکیشن ہے وہ زیادہ بیٹر ہے, کون جو ان کی جاب کے لیے کوالیفائی ہے. تو ہی ڈز ناٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ through all the applications, so he quickly sort those applications with merit additional consideration. اور وہ ایک میرٹ رکھ لیتے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگ جس انسان کو جاب پہ رکھیں گے وہ ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا یا پی ایچ ڈی کیا ہوا, تو وہ ساری اپلیکیشنس کو 50 اپلیکیشنز اس کے ٹیبل پہ موجود ہیں, اس میں سے پی ایچ ڈیز والی جو اپلیکیشنز ہیں وہ نکال لیں گے اور ان کو تھوڑی ریڈ کریں گے. اب جو باقی پیچھے اپلیکیشنز رہ جائیں گے ان کو وہ ریڈ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے میرٹ رکھ لیا تھا کہ وہ پی ایچ ڈیز کو ہی کریں گے جاب کے لیے. ہی کوئکلی فائنڈ ریزنس ٹو ڈسکوالیفائی موسٹ اپلیکینٹس. یہ امپورٹنٹ لائن ہے, وہ وہی بات ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈیز والی اپلیکیشنز کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی سب کو ڈسکوالیفائی کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پی ایچ ڈیز نہیں ہیں. اونلی اوکیجنلی ڈز ہی ریڈ اے فل ریزیوم. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ریزیوم, ساری کی ساری اپلیکیشنز پڑھیں. میں کہتی ہوں کہ 50 لوگوں کی جو اپلیکیشنز ان کے ٹیبل پہ موجود تھی اس میں سے 5 یا 6 لوگ جو ہیں پی ایچ ڈیز میں ہیں. اب وہ پی ایچ ڈی کے جو ریزیومس ہیں, جو اپلیکیشن آئی ہیں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری اپلیکیشن 6 کی 6 لوگوں کی پڑھیں, لیکن انہوں نے کوئی مین پوائنٹ بیچ میں سے پڑھنا ہوتا ہے. تو مین پوائنٹ پڑھنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, یو رائٹ یور ریزیوم, یو مسٹ کیپ ان مائنڈ دیٹ اٹ مسٹ کوئکلی اٹریکٹ اینڈ ہولڈ دیٹ مینز اٹینشن. تو ہمارا یہ کام ہوگا کہ ہماری جو اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس انسان کو اٹریکٹ کرے جس نے ہماری اپلیکیشن پڑھنی ہے, اور اس کا اٹینشن ہماری اپلیکیشن پر زیادہ ہو. ظاہری بات ہے جب ہماری اپلیکیشن پہ, میری اپلیکیشن, اب میں کہتی ہوں میری اپلیکیشن اس انسان کے پاس گئی ہے, وہ پڑھ رہے ہیں, اگر تو میری ساری کوالیفیکیشنز, میری ساری جو بیک گراؤنڈ میں نے کام کیا ہوا ہے وہ واضح اس کو نظر آ رہا ہے, تو وہ اٹریکٹ ہوگا اور میری جو اپلیکیشن ہے اس کو زیادہ بہتر لگے گی اور میری جاب حاصل کرنے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. ان دا سیکنڈ اسٹیج آف ریکروٹنگ, آپ کا جو ریکروٹنگ کا مطلب ہے بحال کرنے والا. تو سیکنڈ اسٹیج میں ظاہر بات ہے جب آپ کی اپلیکیشن اچھی ہوگی, واضح ہوگی, انہوں نے ریڈ کیا, وہ اٹریکٹ ہوئے ہیں اور ان کی ساری اٹینشن آپ کے پاس ہے, آپ کے جو جاب کا ہے, جاب کا سلسلہ ہے وہ زیادہ اچھے سے بحال ہوگا, آپ کو جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. امپلائرس کیئرفلی scrutinize the qualifications of the most promising applicants. اب وہ کیا کریں گے کہ
جانچیں گے. اسکروٹنائز کا مطلب ہوتا ہے جانچنا, ان کو کرنا کہ ان کی جو کوالیفیکیشن انہوں نے لکھی ہے کیا ان کی جاب کے ساتھ وہ میچ ہوتی ہیں. Often this involves the visit of the candidates to the employer's work place. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ, اور ان کے اپنے جو ورک پلیس ہے جہاں پر کام کرنا ہے ان کو وزٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ وہ پلیس ہے, یہ وہ جگہ ہے جو آپ نے اپلیکیشن لکھی ہے اس کے آرڈرلی ہم نے آپ کو یہ والا کام دیا اور آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. The second stage reader of your resume includes managers of the department you have to work for. اور second جو stage ہے, پہلا جو کام ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جس انسان نے آپ کی اپلیکیشن پڑھنی ہے, دوسرا جو ہے مینیجرز نے آپ کی اپلیکیشن یا ریزیوم پڑھنا ہوتا ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹو امیجن یور ریڈر, آپ نے امیجن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ریڈرز کون کون ہیں, آپ کے جو اپلیکیشن ہے وہ کس کس انسان نے پڑھنی ہے. پہلے کیا بتایا تھا کہ ایک انسان ہے جس کے ٹیبل پہ آپ کے جو ہے وہ اپلیکیشن چلی گئی ہیں, نیکسٹ مینیجر نے پڑھنی ہے. تو سب کا جو مائنڈ لیول ہے یا مینٹیلٹی ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے, تو آپ نے سب کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے. یو کین امیجن دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ایٹ دس اسٹیج. پہلے جو ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میں آپ نے آپ کی اپلیکیشن پڑھی ہے, اس کے بعد مینیجرز پڑھ رہے ہیں. مینیجر میں شاید ان کی کمپنی میں 1 2 یا 3 مینیجر ہوں, تو ان کے مینٹیلٹی اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی مینٹیلٹی کیا پتہ چینج ہو. جو چیز آپ کی اپلیکیشن ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو اچھی لگی ہے کسی مینیجر کو نہ اچھی لگی ہو, یا مینیجر کو اچھی لگی ہو, مینیجرز تینوں کو اچھی لگی ہوں تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی لیٹر کو لکھتے ہوئے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. دس پرسن از شارٹ ہینڈڈ اینڈ وانٹس ریپیٹلی ٹو فل 1 or more اوپننگس. اب کیا ہوا, جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کی جو جگہ جو کمپنی میں جگہ خالی ہیں وہ جلدی سے جلدی فل اپ ہو جائے. تو وہ کیا کریں گے, سمپلی آپ کی کوالیفیکیشن چیک کریں گے کہ آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے, تو وہ آپ کو جاب پہ رکھ لیں گے. Of course, some job searches vary from the 2-stage recruiting procedure as described above. وہی بات ہے کہ جانچیں گے کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے, اور آپ نے جو تم پیچھے کام کیا ہوا ہے وہ کام ان کی کمپنی کے کام سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. If you interview at a campus placement center, you will probably hand in your resume to the company recruiters at the same time you met them. اگر تو ہمارا کیمپس میں انٹرویو ہو رہا ہے تو ہمارا جو اپلیکیشن ہے اور ہم لوگ خود جو بات ہے وہ دونوں ایٹ دا اسپاٹ ان سے کر سکتے ہیں. پہلے اگر انٹرویو نہیں ہو رہا تو ہماری اپلیکیشن پہلے جائے گی اور اس کے بعد وہ ہمیں کال کریں گے انٹرویو کے لیے. ڈیسائڈنگ ہاؤ یو وانٹ یور ریزیومس ٹو افیکٹ یور ریڈر از امپورٹنٹ. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی جو ریزیوم ہے, جو اپلیکیشن ہے, جو لیٹر ہے جو آپ نے بھیجا ہے, جس نے ریڈ کرنا ہے ان پر افیکٹ کیسے کرے گا آپ کی لیٹر. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. مطلب 3rd لیسن میں یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جو چیز جو ریزیوم یا جو لیٹر اپلیکیشن لکھ رہے ہیں وہ جس نے پڑھنا ہے اس پر افیکٹ کیسے کرے گا, اس پر اثر انداز کیسے ہوگا. تو یو شوڈ ڈیٹرمائن ہاؤ یور ریزیوم ول افیکٹ دیم ان دا جاب دیٹ یو آر سیکنگ. آپ نے اپنا جو مین پوائنٹ ہے وہ کہاں پر رکھنا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن لکھی جا رہی ہے اس کو لکھنے میں کیا چیز آپ چاہ رہے ہیں اور کیا چیز وہ چاہ رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ میں پیچھے جو ہے ایک سمپل گیٹ کیپر تھا, مطلب وہ جو گارڈز ہوتے ہیں, اور اب آپ کی جو ہے کمپنی میں ایز اے مینیجر کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ میں آپ کوئی اور کام کر رہے ہوں اور نیکسٹ آپ کسی کمپنی میں آ کے کسی اور کام کے لیے, کسی اور جاب کے لیے, جاب کی تلاش میں ان کو لیٹر لکھیں. ٹو ڈیٹرمائن ہاؤ یور ریزیوم ول افیکٹ یور ریڈر. آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی جو لیٹر ہے, اپلیکیشن ہے, وہ اثر انداز اور ریڈر کے اوپر, تو 2 کام کرنے ہیں. دا وے یو وانٹ یور کمیونیکیشن ٹو الرٹ یور ریڈرس ایٹیٹیوڈ. آپ نے ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کہ وہ کس لحاظ سے, کس انداز سے آپ کی اپلیکیشن کو ریڈ کر رہے ہیں. اور نیکسٹ دا ٹاسک یو وانٹ ٹو ہیلپ یور ریڈرز پرفارم وائل دا ریڈ. اور آپ نے جو اپلیکیشن لکھی ہے
اتنی میسی نہ ہو، میسی مطلب اتنی زیادہ کھچڑی نہ پکی ہو کہ ان کو ایک بات جو ہے فرنٹ لائن پہ ملے اور ایک جو بات ہے اسی سے ریلیٹ جو ہے اینڈ پہ ملے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. جو چیز آپ لکھ رہے ہو اس بات کو کمپلیٹ کرو، اس کے بعد سیکنڈ بات پر آؤ آپ لوگ. الرٹنگ یور آڈینس ایٹیٹیوڈ. آپ نے آڈینس کے ایٹیٹیوڈ کو الرٹ کرنا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے آپ کے ریزیوم کو پڑھنے کے بعد. تو فرسٹ ڈیٹرمائن ہاؤ یور آڈینس فیلز بیفور ریڈنگ وٹ یو آر رائٹنگ. آپ نے جو چیز لکھی ہوئی اپنی اپلیکیشن میں اس کو ریڈ کرنے کے بعد ان کا جو آڈینس کا جو اثر انداز ہوا ہے آپ کے لیٹر کو پڑھنے کے بعد وہ کیا ہے. اینڈ دین ڈیسائڈ ہاؤ یو وانٹ دیم ٹو فیل آفٹر دے ہیو ریڈ اٹ. اب آپ نے ایک اپلیکیشن لکھ دی ہے، ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ میں آپ کی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہوں. اب جاب کرنا چاہتا ہوں تو لکھ دیا ہے. آڈینس یا جو مینجمنٹ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپلیکیشن ریڈ کر رہی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میری کوالیفیکیشن اتنی ہے یا میں یہ والا کام پرفیکٹلی کر سکتا ہوں. آپ کو جاب پر نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کریں گے، وہ محسوس ہی نہیں کریں گے کہ آپ کو اس جاب پر رکھا جائے یا آپ اس جاب کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. ہاؤ ایور یور ریڈرز ایٹیٹیوڈ بیفور دے ریڈ اینی تھنگ از نیوٹرل ٹوورڈز یو. یہ ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ آپ کی طرف نیوٹرل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو 25 سے 50 لیٹرز ان کی ٹیبل پر گئے ہیں وہ ان میں سے شاید ہی کسی کو جانتے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے اگر وہ جانتے ہوں کسی کو تو ظاہری بات ہے آج کل کا زمانہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، جس کو جانتے ہیں لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں جاب یا کسی بھی بات کے لیے. ونس یو ہیو ڈسکرائب یور ریڈرز پریزنٹ اینڈ ڈیزائرڈ ایٹیٹیوڈ, try to find out things about your reader that will help you plan a strategy for persuading them to change their attitudes. اب آپ نے لیٹر لکھنا شروع کر دیا، اسٹارٹ کر دیا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے اور آپ ان کو کیسے اپنے طرف جو ہے راغب کر سکتے ہو کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے اور وہ آپ کو جاب پر رکھ لیں. Altering your employer's attitude. اب کیا ہوا ہے ایز کامن سینس ول ٹیل یو یور امپلائرز ول وانٹ ٹو ہائر پیپل ہو آر کیپیبل. اب یہاں پہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے آپ کے، یہ دیکھ لیں. امپلائرز کون سے ہوں گے؟ کیپیبل. ایک تو وہ ہوں گے جن کو اپلیکینٹس مسٹ بی ایبل ٹو پرفارم دا ٹاسک اسائن ٹو دیم. وہ کیپیبل ہیں، ان کو جو کام دیا جا رہا ہے وہ دیا جائے گا وہ بخوبی اور آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے رسپانسیبل امپلائرز. اپلیکینٹس مسٹ بی ٹرسٹ وردی انف ٹو بینیفٹ دا آرگنائزیشن. رسپانسیبل ہے، وہ اس کو جو چیز دی جائے گی، جو کام دیا جائے گا وہ ٹرسٹ وردی، اس پہ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے کام اس کو دے سکتے ہیں اور وہ اس کو کام کو کمپلیٹ کرے گا. ایک پلیسنٹ آرگنائزر ہوتا ہے. اپلیکینٹس مسٹ بی ایبل ٹو انٹریکٹ کمپیٹیبلی ود ادر امپلائرز. مطلب وہ آرام و سکون سے لوگوں سے بات کرے گا اور اپنا جو ان کا کام ہوگا اس کو سر انجام دے گا. ہیلپنگ یور ریڈرز پرفارم دیئر ٹاسک. اگر آپ کو جو اپلیکیشن یا جو بھی ٹاسک آپ نے دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے لکھا ہو تو ان ریڈرز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. وہ اچھے سے ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اپنے فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں. ڈفرینٹ کائنڈس آف کمیونیکیشن انوالو ڈفرینٹ ٹاسک. ظاہری بات ہے جتنی آپ کی بات ہوگی ہر بات علیحدہ اس کا ٹاسک ہوگا، علیحدہ اس کی بات ہوگی. While reading your resume, your reader's primary task is to get the answer. آپ جو ریزیوم جو لیٹر لکھا ہے اس میں جو ریڈرز کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرے. وٹ ایگزیکٹلی ڈز دا پرسن وانٹ ٹو ڈو، کہ وہ جو پرسن ہے جس نے اپلیکیشن لکھی ہے، جس نے لیٹر لکھا ہے، ان کو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وٹ کائنڈ آف ایجوکیشن ڈز دا پرسن ہیو فار دا جاب، کہ اس نے جو جاب حاصل کی ہے وہ کیا اس کو جاب کے لیے اسپیسیفک ہے. جو جاب وہ لینا چاہ رہا ہے وہ اس نے پیچھے اس کا کوئی کوالیفیکیشن اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. وٹ ایکسپیرینس ڈز اے پرسن ہیو ان دس.
اور سملر جاب، وہی بات کہ اس کی ایکسپیرینس کیا ہے، کیا اس نے اسی جاب میں کبھی پہلے کام کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. اور ساتھ میں یہ 2 باتیں، وٹ ادر ایکٹیویٹیز ہیز اے پرسن انگیج ان ود وچ ہیو ہیلپ ہم پریپیئر فار دا جاب. اور کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، کون سے کام ہیں جو اس کو انگیج کرتا ہے اس کام کے لیے. اور ہاؤ کین آئی گیٹ مور انفارمیشن اباؤٹ دا پرسن کوالیفیکیشن، اور وہ کیسے ان کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے جو اس نے کوالیفیکیشن مینشن کی ہے اس کی اور انفارمیشن کیسے لے سکتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا پلاننگ، کہ آپ نے وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں، آپ لیٹر کو سوچ لیا کہ آپ نے کس لحاظ سے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پلان کرنا ہے. وین یو پلان یو ڈیسائڈ وٹ ٹو سے اینڈ ہاؤ ٹو آرگنائز یور مٹیریل. آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ جو لیٹر لکھ رہے ہو اس میں آپ نے کیا کہنا ہے اور اپنا مٹیریل آرگنائز کیسے کرنا ہے. پہلے آپ نے ان سے، ظاہری بات ہے جب ہم لوگ لیٹر اپلیکیشن لکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، پہلے ہم لوگ ہیڈ ہوتا ہے، لاسٹ میں اس کی باڈی ہوتی ہے، لاسٹ میں اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے، درمیان میں باڈی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو میٹر کرتا ہے آپ کے لیٹر میں لکھنے کے لیے، اور ساری چیزیں آپ نے ایز اٹ از لکھنی ہوتی ہیں. اور دوز ایکسپیکٹیشنز میں لمٹ دا چوائسیز یو میک کنسرننگ کنٹینٹ اینڈ آرگنائزیشن. اور وہ ساری باتیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہے، جو چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ ساری ان کو چاہیے ہوں گی یا نہیں. ظاہری بات ہے آپ اگر لیٹر لکھ رہے ہیں اور لیٹر میں ساری اسٹارٹنگ میں بات لکھیں، میں فلاں جگہ میں رہتا ہوں، میں نے اسٹڈی کی ہے نرسری پریپ وہ فلاں اسکول سے کی ہے، اب پھر جو ہے میں نے 5 تک اس اسکول سے، مطلب جو جہان کی فضول باتیں اسٹارٹ میں لکھو گے تو ریڈر جو ہے پڑھتے پڑھتے تھک جائے گا. جو مین بات ہے وہ لاسٹ میں ہوگی تو وہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، اور آپ کو جاب سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا جو آپ کو شاید ملنی ہوگی. تو وٹ ٹو سے پرووائڈس یو ود ڈائریکٹ ہیلپ ان ڈیٹرمائننگ وٹ ٹو سے. وہی بات ہے کہ آپ جو چیز کہنا چاہ رہے ہو وہ آپ نے ڈائریکٹ لکھنی ہے، اسٹارٹ میں لکھنی ہے، تاکہ جو ریڈر، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا مینیجر جو آپ کا لیٹر پڑھے گا اس کو اسٹارٹ میں پتہ چل جائے کہ آپ نے لیٹر کیوں لکھا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور آپ کو کیا چیز چاہیے. دا پرسویسو آرگیومنٹ ہیز 2 ایلیمنٹس. آپ کے جو آرگیومنٹس ہیں اس کے 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اے کلیم اینڈ این ایویڈینس. آپ کا کلیم اور آپ کا ثبوت، جو آپ نے بات کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. Your definition of your objectives tell you what the implicit claim of your resume should be. آپ نے جو اپلیکیشن لکھی ہے، جو ریزیوم لکھ رہے ہو اس میں آپ کی جو ڈیفینیشن ہے، آپ جو چیز لکھ رہے ہو کہ ہمیں یہ جاب چاہیے، وہ اسٹارٹ میں لکھیں گے تو ہی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یا مینیجر کو پتہ چلے گا کہ اس نے جاب کے لیے جو ہے اپلیکیشن لکھی ہے. ظاہری بات ہے ایک کمپنی ہے، اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ صرف جاب کے لیے اپلیکیشن آئے. کوئی آرڈر کے لیے بھی اپلیکیشن لکھ سکتا ہے، کوئی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی مشینری ہے آپ ہم سے لے لیں. تو ڈیفینیشن، آپ کا مین آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے آپ کا لیٹر لکھنے کا مقصد کیا ہے. نیکسٹ ہے آرگنائزنگ یور مٹیریل. آپ نے آرگنائز کرنا ہے مٹیریل کو. مٹیریل کیا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، وہ ساری چیز آپ نے مینشن کرنی ہے. یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ ناٹ اونلی وٹ یو ول سے بٹ آلسو ہاؤ یو ول آرگنائز یور مٹیریل. آپ کو صرف یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے جو بات لکھنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو جو مٹیریل ہے وہ کیسے آرگنائز کرنا ہے. اب یہ ریڈ کر لی گیا، یہ فار ایگزامپل یہ بار بار وہ بات کہتے ہوئے میں اچھی نہیں لگ رہی. However, some individuals chose to organize a substantial part of their resume around their accomplishment and abilities. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے ریزیوم میں، اپنے لیٹر میں اپنی ایبیلٹیز بھی لکھتا ہے، اور اس کو جو کام کرنا اچھا لگتا ہے یا وہ جو کام کر چکا ہوتا ہے اس کی بھی ساری چیزیں مینشن کرتا ہے اپنے لیٹر میں. اور اس لیٹر کو، اس ریزیوم کو کہتے ہیں فنکشنل ریزیوم، بیکاز اٹ ایمفسائز دا فنکشنز اینڈ ٹاسک دا ایپلیکینٹ کین پرفارم. کیوں؟ کیونکہ اس ایپلیکیشن میں، اس ریزیوم میں وہ اپنی سارے فنکشنز، سارے ٹاسک بھی بتاتا ہے کہ وہ کون کون سا کام کر سکتا ہے. نیکسٹ ایک ایپلیکیشن یا ریزیوم کنونشنل ریزیوم کہلاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یو کین پرووائڈ دا ڈیزائرڈ
prominence by placing the name and professional objectives at the top. اب کنونشنل ریزیوم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو نیم ہے اور جو پروفیشنل آبجیکٹیوز ہیں، آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، وہ ٹاپ پر لکھتے ہیں. اور ایک نان کنونشنل ریزیوم ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو مے پلیس یور نیم along the bottom or side. اور نان کنونشنل ریزیوم میں آپ لوگ اپنا جو نام ہے وہ باٹم پہ بھی لکھ سکتے ہو اور سائڈ پہ بھی کسی پیج کے مینشن کر سکتے ہیں. رائٹنگ ایٹ ورک، پٹ دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ایٹ فرسٹ. آپ اگر کوئی لیٹر، کوئی بھی لیٹر لکھنا چاہ رہے ہو یا کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ نے فرسٹ پہ لکھنی ہے، تاکہ جو ریڈر ہے جس نے آپ کی اپلیکیشن پڑھنی ہے وہ جلدی میں اگر پڑھ رہا تو آپ کی بات فرسٹ پہ ہی اس کو لکھی ہوئی نظر آ جائے، اور جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ جلدی سے اس کو ریڈ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچے. ڈرافٹنگ کیا ہے؟ لکھنا. ظاہری بات ہے وین یو ڈرافٹ یو ٹرانسفارم یور پلانس، نوٹس، آؤٹ لائنز اینڈ آئیڈیاز انٹو اے کمیونیکیشن. ڈرافٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو بھی پلانس ہیں، آپ کے جو بھی نوٹس ہیں، جو بھی چیز آپ نے لکھنی ہے وہ لکھتے ہوئے آپ اپنی بات لوگوں سے کر سکتے ہو. For your resumes that you create at work, you must not only draft a prose but also draft the design and visual appearance of your message. آپ نے صرف اتنا نہیں کرنا کہ آپ جو چیز لکھ رہے ہو وہ ایک ریٹن فارم میں ان کے پاس جائے. آپ کا ویژول اپیرنس بھی آپ کے میسیج میں ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ بہت زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہو یا آپ کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ڈرافٹنگ دا پروز کیا ہو سکتا ہے؟ وائل یو ڈرافٹ دا پروز آف یور ریزیوم کیپ ان مائنڈ دا امیجنری پورٹریٹس آف دا ریڈر. وہی بات ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہو، کوئی لیٹر، کوئی اپلیکیشن، کوئی ریزیوم لکھ رہے ہو، تو اس میں آپ نے اپنے ریڈر کا امیجنری پورٹریٹ بنانا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی اپلیکیشن کو ریڈ کرے گا اور کیا اس کے کوشچن ہوں گے، اور آپ نے اپنے ریزیوم میں پہلے سے ہی ان کے آنسر لکھ کے رکھنے ہیں. پروفیشنل آبجیکٹیوز کیا ہے؟ وین یو اسٹیٹ یور پروفیشنل آبجیکٹیو یور آنسر یور ریڈرز کوشچن. ظاہری بات ہے جب آپ ایک اپلیکیشن میں سب کچھ مینشن کر دو گے تو جو بھی ریڈر کے کوشچن ہوگا وہ اس اپلیکیشن میں موجود ہوگا، تو ان کو اپنی ساری بات کلیئر آپ کی اپلیکیشن میں نظر آئے گی اور آپ کی جاب ویکینسی حاصل کرنے کا چانس زیادہ ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں ادر فیلڈ سچ ایز ایڈورٹائزنگ آر accustomed to seeing highly unconventional resumes. جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے ان میں انکنونشنل ریزیومس ہوتے ہیں، مطلب آپ نے کا جو نام وغیرہ ہوتا ہے وہ باٹم پہ یا سائڈ پہ کہیں پہ لکھا ہوتا ہے اور perhaps printed on a pink paper. اور ایڈورٹائزنگ کا جو بھی کام ریزیوم وغیرہ لکھتے ہیں وہ پنک پیپر پہ ہوتے ہیں شاید. You could write multiple resumes each with professional objectives suited to respective fields. آپ نے ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے بہت سی کمپنیز میں اپلیکیشنز بھیجنی ہیں، جاب کی ضرورت ہے، تو ہر کمپنی کا علیحدہ سے موٹیو ہوگا. آپ نے پروفیشنل آبجیکٹیو کے تھرو اپنی بات علیحدہ ہر فیلڈ کے پاس اپنے اپلیکیشن بھیجنی ہے. یور پروفیشنل آبجیکٹیو از ٹو بی نیدر ٹو جنرل نار ٹو اسپیسیفک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو پروفیشنل آبجیکٹیو ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس میں نہ تو اتنی زیادہ جنرل ہو کہ سارے لوگ ہی وہ کام کر سکتے ہوں، اور نہ اتنا زیادہ اسپیسیفک ہو کہ آپ کو وہ جاب دینے سے پہلے کسی اور کو پریفر کیا جائے. ایجوکیشن. When describing your education, you provide evidence that you are capable of preferring the job you applied for. ظاہر بات ہے جب آپ اپنے ایجوکیشن کو مینشن کرتے ہو اپنے اپلیکیشن میں، ریزیوم میں، لیٹر میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ایک ایویڈنس بھی دینا ہے. تو وہ ایویڈنس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کالج کی ڈگری کو ساتھ اس کے سبمٹ یا اسٹیپل کر کے بھیجنا ہوتا ہے. ریممبر کیا ہوتا ہے؟ If your grades are good, mention them. سب سے ضروری بات کیا ہے کہ اگر آپ کے گریڈس، آپ کے مارکس جو ہیں وہ اچھے ہیں تو آپ اس کو مینشن کر دیں. اگر نہیں اچھے ہیں تو اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. If you have earned many academic honors, mention them.
وہی بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی اچھی چیز ہوئی ہے آپ کے کالج لیول میں، اسکول لیول، یونیورسٹی لیول میں، تو آپ مینشن کریں، ادروائز مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری آپ کے اگزامپل ہیں. انہوں نے آپ کو ایک مینشن کر دیا کہ کس طرح سے آپ نے ریزیوم وغیرہ، لیٹر وغیرہ لکھنا ہے. آرڈرنگ یور جاب ایکسپیرئنس وین ڈیسائڈنگ on the order in which to present your jobs. Remember that you want to able your busy readers to see your most impressive qualification. آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کو جاب کے لیے رکھا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ریڈر کو سب سے امپریسو کوالیفیکیشن اپنی دکھانی ہے کہ آپ یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، یا آپ یہ کام کر سکتے ہو جو کوئی اور کام نہیں کر سکتا، کوئی اور انسان نہیں کام کر سکتا. تبھی آپ کو جاب کے لیے کال آئے گی اور آپ کو پریفر کیا جائے گا جاب کے لیے. ایویلویٹنگ اینڈ ریوائزنگ، سب سے مین بات کیا ہوتی ہے کہ آپ جو لیٹر لکھ لیا ہے اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ ریوائز کریں، اس کی قیمت لگائیں کہ ہاں جی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ دوسرا جو پڑھے گا اس پر اثر انداز ہوگی یا نہیں. ریویژن لٹریری مینس ٹو سی اگین. یہ آپ کا ایم سی کیو ہو سکتا ہے. ٹو لک ایٹ سم تھنگ فرام فریش کریٹیکل پرسپیکٹیو. آپ نے ایک دفعہ لیٹر لکھ لیا ہے، تھوڑا سا فریش ہو اور اس کے بعد دوبارہ سے اس لیٹر کو دیکھیں، کوئی چیز مس تو نہیں کر دی آپ نے. رائٹنگ از a process of discovery and you do not always produce your best stuff when you first get started. ظاہر بات ہے جب ہم لوگ رائٹنگ جو ہے وہ پروسیس ہے ڈسکوری کا، اور جب ہم لوگ پہلی دفعہ لکھتے ہیں تو ہم لوگ کبھی بھی وہ چیز جو ہے بیسٹ نہیں دے سکتے کیونکہ پہلی بار ہے. شاید اس میں ہم لوگ تھوڑی دیر بعد اپنا مائنڈ فریش کر کے سوچیں تو اس میں کوئی اور چیز ہمیں اچھی مینشن کرنے کی مل جائے. ریوائزنگ از این ongoing process of rethinking, reviewing of your evidence, refining your purpose, reorganizing your presentation, reviving stale prose and correction grammar and punctuation. یہ ساری چیزیں آپ کی ریوائزن میں آتی ہیں کہ آپ نے جو ایویڈنس دیا ہے، جو پروف دیا ہے وہ دوبارہ سے دیکھ لیں، کوئی اس میں مسٹیک وغیرہ تو نہیں ہے. آپ نے جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں ریفائن کر لیں، کوئی چیز ایسی لکھ دی گئی ہو جو امپورٹنٹ نہ ہو اس کو نکال دیں، دوبارہ سے اپلیکیشن اس کو ریوائز کر لیں. آپ کی گرامر پنکچویشن میں کوئی مسٹیک وغیرہ ہے تو وہ نکل سکتی ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.